السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور میں آج آپ کے سامنے پھر سے اسلامی تعلیمات کے طور پر ایک روایت لے کر کے آیا ہوں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس میں اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا۔ اس کا ایک واقعہ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں۔ وہ قیامت کے قریب 2 فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لگائے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ لوگ آپ کو سیڑھی کے ذریعے نیچے اتاریں گے۔ فرض کی نماز امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے ادا کریں گے، اور صلیب کو توڑ کر شرک کی جڑ ختم کر کے عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کر دیں گے۔ یعنی ان کا جو باطل عقیدہ ہے اس کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، اور ان کی اصلاح کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے۔ یعنی جب آپ کی پیدائش ہو جائے گی تو وہ سارے حوارین، یعنی جو عیسائی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کو بات سمجھائیں گے، اور ان کے جو باطل عقیدہ ہے اس کو تردید کریں گے، اور پھر سولی پر چڑھ کر پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ یعنی اس بات کو جو ہے وہ تردید کریں گے کہ جو ان کا ماننا ہے کہ ہمارے لیے عیسیٰ جو ہے سولی پر چڑھ گئے ہیں، وہ پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں۔ یعنی اب ہم کتنے بھی گناہ کرتے رہیں، لیکن ہمارے گناہ کے کفارے میں ہمارے عیسیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے قربان کر دیا ہے، لہٰذا ہمارے گناہ جو ہے اس کی ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یعنی اس طریقے کے جو عقیدے ہیں ان کو انہوں نے وہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد جو اپنے لیے وہ عیسائی لوگ جو خنزیر کو جائز سمجھتے ہیں، خنزیر کے گوشت کو کھانا، پھر عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور مسلمانوں کا لشکر لے کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یعنی خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد مسلمانوں کے لشکر کو لے کر کے دجال کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلیں گے۔ پھر اس وقت وہ بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوا ہوگا۔ یعنی بیت المقدس کے پاس جو ہے وہ دجال جو ہے موجود رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب لشکر لے کر کے اس کے قریب جائیں گے تو وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی جان بچا کر کے بھاگنے لگے گا۔ کون؟ وہ دجال جو ہے بیت المقدس کے پاس ہوگا، اور وہ تمام لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے ایک مسلمانوں کے لشکر کو لے کر کے اس کے قریب جائیں گے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہی بھاگنے کی کوشش کرے گا اپنی جان بچا کر کے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ وہ جان بچا کر کے بھاگے گا، مگر آپ اس کو بیت المقدس کے قریب باب لد ایک جگہ کا نام ہے، اس پر قتل کر کے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے حکومت غالب ہو جائے گی، جس کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی۔ ظلم و ستم کا ایسا خاتمہ ہو جائے گا کہ بھیڑیا اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ آپ شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے شادی بھی کریں گے، اور پھر ان سے ان کو اولادیں بھی ہوں گی۔ تقریباً 40 سال تک دنیا میں زندہ رہ کر وفات پائیں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت غالب ہو جائے گی جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہوگا، اور وہ شریعت محمدیہ کو جو ہے لازم کر دیں گے، اور اس کے مطابق سارے لوگوں کو زندگی جینے کا دستور بتائیں گے۔ پھر وہ آپ جو ہے نا 40 سال تک حکومت کریں گے۔ پھر اسلامی احکام کے مطابق تجہیز و تدفین ہوگی، اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ یعنی آپ سے نے جو پہلے سے پیشن گوئی کی ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ سے جو ہے دفن ہے، آپ سے کے قریب ہی ایک جگہ ہے، ان کے پہلو پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکومت کریں گے۔ آپ کے بچے بھی ہوں گے، آپ کی شادی بھی یہاں پہ ہوگی سنت طریقے سے، اور شریعت محمدیہ کے مطابق وہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس طریقے کی یہ پوری روایت ہے جس کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ جو آج کل من گھڑت باتیں چل رہی ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ ایسی تمام خرافات سے ہماری اور پورے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، اور سارے مسلمانوں کو جو ہے دین کی صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔